سے قید میں ہیں ہم اپنے اپنے گھروں میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ کسی برے مقصد کے تحت کیا گیا ہے اور مسجدوں کو بند کر کے آپ کو اپنے گھروں میں قید کیا گیا ہے، تو سب سے پہلی میری گزارش یہ ہے کہ ہر مسلمان گھر یہ سوچے کہ کیوں نہ میں اپنے گھر کو ہی مسجد بنا لوں، میں اپنے گھر سے اذان دوں، میں اپنے گھر کے تمام افراد کو لے کر کے نماز باجماعت ادا کروں۔ شاید برسوں میں کبھی آپ نے ایسا نہ کیا ہوگا، تو کیا ہی بہتر ہوتا کہ آپ اپنے گھروں کو ہی مسجد بنا لیں، کیونکہ اگر کسی نے برے مقصد سے یہ کیا ہے تو، ورنہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز جلد ہی یہ سب حالات ختم ہو جائیں گے اور ہماری مسجدیں پھر سے کھلیں گی انشاءاللہ۔ اب میں تھوڑا سا اس کی تاریخ کی طرف آتا ہوں کہ پوری دنیا میں اچانک یہ وبا پھیلی۔ اس مرض کے متعلق جتنے یہ وبا نہیں پھیلی، اس سے زیادہ افواہیں پھیلی، اور جتنا ان مریضوں نے خوف نہیں دلایا، اس سے زیادہ میڈیا والوں نے سارے لوگوں کو خوف میں ترسا کر رکھ دیا ہے۔ آخر کیوں پوری کی پوری میڈیا اس پر لگ گئی ہے؟ کیوں بڑے بڑے لوگ اس کے پیچھے آ گئے ہیں؟ اس کو پینڈیمک کیوں کہا جا رہا ہے کہ ایک مہاماری ہے، یعنی پورے عالمی اعتبار سے ایک جنگ ہے؟ میرے عزیزو، کئی چیزیں میرے ذہن میں گردش کرتی ہیں جس کے حل میں یہاں بتا نہیں رہا ہوں، محض میں اپنے خدشات اور اپنے ذہن کے جو شکوک و شبہات ہیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اگر یہ مرض ہے اور یہ بلا ہے تو حکومت اس کے روک تھام کے لیے جو بھی کوشش کر رہی ہے اس کے ہم ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم بھی یہ چاہیں گے کہ لوگ عام بلا میں مبتلا نہ ہوں، ایسے وبائی مرض میں لوگ اپنی جانیں ہلاک نہ کریں، کیونکہ قرآن یہ فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو تم ہلاکت میں نہ ڈالو، ورنہ یہ خودکشی کہلائے گی، سوسائڈ کہلائے گا، اور یہ اسلام میں جرم ہے جس کی سزا جہنم ہے۔ ہم خود کو مصیبت میں ڈال کر کے کوئی چیز گلے نہیں لینا چاہتے۔ یہ تو الگ بات ہے کہ موت کے منہ میں جانا الگ مسئلہ ہے، ہم تو یہاں پر گٹکا وغیرہ تمام چیزیں جو انسان کو ہلاک کرتی ہیں اس سے ہم روکتے ہیں کہ تم خود اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہو۔ میرے عزیزو، لیکن کچھ شکوک و شبہات جو ہمارے ذہن میں وہ یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا کہ ہم تاریخ جب بھی دیکھتے ہیں یہ الومناتی کی، میں آج کھل کر کے اس بات کا اعتراف کر رہا ہوں کہ اس لاک ڈاؤن سے کچھ لوگوں کا اپنا ذاتی مفاد بھی ہے، خود کا فائدہ بھی ہے۔ عوام چاہے جتنے بھی نقصانات میں آئے، اس لاک ڈاؤن سے کئی دن پہلے ہی یہ ساری مائنڈ پروگرامنگ کیوں ہوتی رہی؟ آج آپ دیکھیں گے تو حیرت میں پڑ جائیں گے۔ الومناتی ایک تنظیم ایسی ہے جنہوں نے پوری دنیا کو علم کی روشنی کے نام سے اور این جی اوز کے نام سے ہر ملک میں اپنے قدم جمع کر کے لوگوں کو اپنا ایک مخصوص نظریہ دینے کی کوشش کیا ہے۔ یہ دراصل شیطان کے پجاری ہیں۔ ان کے نزدیک کوئی مذہب نہیں ہے، نہ اسلام ہے، نہ کرسچینٹی ہے، نہ ہی کوئی دوسرے جو خدا کا تصور رکھتے ہیں، ایسے کوئی مذہب ان کے نزدیک کوئی معتبر نہیں۔ شیطان کے پجاری ہیں۔ ان کی کئی تنظیمیں بھی ہیں الگ الگ نام سے، اور فری میسن ہوئی یا دیگر اور بھی، یہ بہت پرانی تنظیمیں ہیں، اور یہ پوری دنیا بھر میں اپنے جال پھیلانے کے لیے بڑے بڑے سیلیبریٹی کو اپنے انڈر میں لیتے ہیں، خریدتے ہیں۔ حیرت ہوگی آپ کو، امریکہ کے پچھلے پریزیڈنٹ بھی اس کی تنظیم کے ممبر رہے ہیں، اور بڑے بڑے ملکوں کے سٹارز جو کہلاتے ہیں وہ ان کے ممبر رہے ہیں۔ ان کا جو نظریہ ہے ون ورلڈ آرڈر، یعنی پوری دنیا میں ایک ہی حاکم ہوگا، ایک ہی زبان چلے گی، ایک ہی دین رہے گا، یعنی شیطان کی پوچھا، اور باقی کوئی بھی دوسری چیز نہیں رہے گی، ایک ہی کرنسی چلے گی۔ یہ تمام چیزیں آج کھل کر کے ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ میں تنہا نہیں ہوں اس پر بولنے والا، بہت سارے لوگوں نے کہا ہے۔ میں صرف اور صرف بیدار کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی ایک مخصوص کیفیت یہ ہوتی ہے کہ آنے والے معاملات کو یہ پہلے ہی سے فلموں کے ذریعے، سیریلز کے ذریعے سے لوگوں میں پھیلاتے ہیں، تاکہ لوگوں کی مائنڈ پروگرامنگ ہوتی رہے پہلے سے۔ آج سے تقریباً 8-9 سال پہلے ہی انہوں نے فلم بنائی، مووی بنائی انگلش کی، اور اس میں پورا ٹوٹل اسی وائرس کے پھیلنے کے طریقے اور کیا کیا ہوگا وہ سب چیزیں دکھائی۔ کیا انہیں علم غیب تھا کہ مطلب 2020 میں 2019 میں ایسی بیماری آنے والی ہے؟
آج بھی وہ فلم موجود ہے انٹرنیٹ پر اور ڈبڈ بھی ہے کانٹیجین نام سے، جس میں انہوں نے دکھایا تو کچھ اس کے پارٹس ہم کو دیکھنے کو ملے تو حیرت ہوئی کہ اس میں بھی یہی ساری چیزیں فلم میں درشائی گئی ہیں کہ وہ وائرس چائنا سے نکلا، ہانگ کانگ سے نکلا اور پھر پوری دنیا میں پھیلا، امریکہ میں لاک ڈاؤن ہوا اور مسجدیں چرچ وغیرہ ساری چیزیں بند کر دی گئیں، یہاں تک کہ لوگ جو ہے ایک دوسرے کو چھونے سے ڈرنے لگے، پھر ہر ایک کو ماسک پہننے کی تاکید کی جانے لگی، سوشل ڈسٹینس کا اعلان ہونے لگا اور گاڑیوں کو سڑکوں پر آنے سے روکا گیا۔ یہ ساری چیزیں اس میں درشائی گئی ہیں فلم کے اندر، حتیٰ کہ لوگ لوٹ مار کرنے لگے، مال میں سے سامان اٹھانے لگے اپنے اپنے، اور اس میں بھی یہ دکھایا گیا ہے کہ جس کی اس وائرس سے موت ہو گئی اس کی ڈیڈ باڈی وہ کسی قبرستان میں دفنانے نہیں دے رہے ہیں۔ یہ سب معاملات آج سے 8 اور 9 سال پہلے کیسے یہ سب ترتیب کے ساتھ فلم میں ایک چیز ہوتی تو اتفاق ہوتا، لیکن تقریباً پورے کے پورے آج کے جو حالات ہیں، ہم لاک ڈاؤن میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مووی وغیرہ اور پھر کچھ ویب سیریز ہیں جن کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ کچھ تو پلاننگ پہلے سے ہو رہی تھی، آخر اس طرح کی مووی اور یہ ویب سیریز کیوں چلائی گئی؟ کیا یہ ان کے پلاننگ میں تھا؟ بعض محققین یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ یہ ایک طرح کا بایو ویپن کے طریقے سے اس کو یوز کر رہے ہیں۔ میں ان تمام چیزوں میں رائے دینے سے قاصر ہوں کہ حقیقت میں یہ وائرس ہے، حقیقت میں یہ مرض ہے یا بایو ویپن ہے کہ آپس میں یہ سیاسی لڑائیاں ہیں، میں اس پر کوئی اپنی رائے اپنی ٹپانی نہیں کر رہا ہوں، لیکن میرے جو شکوک و شبہات ہیں وہ میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کے درمیان رکھنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، میرے کہنے کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ جتنا اس چیز سے ڈرایا جا رہا ہے اور آپ ڈر کر کے پریشان ہو رہے ہیں، اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا اعتقاد ہے، اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوا وہی مجھے شفا بھی دیا، جب میں بیمار ہوا وہی شفا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی آنا ہے، بیماری تو آئے گی اور شفا بھی اسی کے دست قدرت میں ہے۔ یہ ایک بات سمجھ کر کے چلے آپ، اور جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پریکاشن بتائے ہیں اس پر عمل کرتے جائیں۔ دعائیں آپ کو بتائی گئی ہیں، صبح شام آپ دعائیں پڑھیں اور پریکاشن کرتے رہیں، اور اس کے بعد بھی اگر بیماری آئی تو یہ مقدر ہے آپ کا، ہمارے مقدر میں جو چیز ہے وہ آ کر رہے گی، اس چیز پر رہ کر کے چلے۔ لیکن مجھے یہاں پر تکلیف اور افسوس اس بات کا ہے کہ جس طرح سے کرونا وائرس کے مریض کی صورت پورے لوگوں میں ایک امیج بتائی جا رہی ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ جس کو بھی یہ وائرس لگا ہوگا، حقیقت میں لگا ہے یا نہیں لگا ہے، اس کے ساتھ جو چیزیں سلوک کی جا رہی ہیں وہ بالکل قابل قبول نہیں ہیں۔ اس کو پورے طور پر ایک چھوت اچھوت والے معاملات، اس طرح کا کبھی معاملہ کسی ایڈز کے مریض کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا تھا جیسے کرونا وائرس کے مریض کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ یہ مجھے افسوس ہے کہ وہ جو مرض میں مبتلا ہے وہ بھی ہمارا کوئی بھائی ہے، وہ کوئی عورت ہے، وہ ہماری بہن ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، کوئی بھی ہے، لیکن میں جانتا ہوں جو آج ڈاکٹرز اور ہیلتھ منسٹری کہہ رہی کہ وائرس دوسرے کو پھیلتا ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی عزت کا معاملہ کیا جائے، اس مریض کے ساتھ بھی عزت کا معاملہ، ایسا نہیں کہ کسی محلے میں اگر ہو گیا تو پورے محلے والے اس کو گھر خالی کرانے پر مجبور کریں، اس کے گھر والوں کو اپنے محلے سے نکال دیں۔ ایسا لگتا ہے کہ کیا وہ اس جگہ کی مخلوق ہی نہیں؟ کسی کو وائرس اگر ہو گیا تو اگلی اس کی زندگی کے بارے میں بھی سوچو کہ لوگ اس کو کس نظریے سے دیکھتے رہیں گے۔ ایڈز والے کو بھی اس طرح سے نہیں دیکھتے جس طرح سے کرونا وائرس کے مریض کو آج لوگ دیکھنے لگ گئے۔ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ اتنا ڈرایا ہے میڈیا والوں نے، اتنا ڈرایا ہے حکومتوں نے، بلکہ یہ آپ کہیں کہ وہ بھی ہمارا بھائی ہے، اس کے ساتھ حوصلے کی بات کریں، امید کی بات کریں، اس کو انشاءاللہ العزیز تو صحیح ہو جائے گا۔ کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ چائنا جہاں سے یہ مرض کی ابتدا ہوئی اور ان کے ریکارڈ کے مطابق 80,000 سے زیادہ ان کے یہاں افیکٹڈ تھے لوگ، اس وائرس سے 80,000 سے زیادہ لوگ افیکٹڈ تھے، اور مجھے اس بات کی حیرت ہو رہی کہ 3 مہینے کے اندر چائنا میں 72,000 لوگ ریکور ہو گئے۔ تو پھر یہ بڑا مرض کہاں سے ہوا؟ تقریباً صرف 3,500 کے قریب لوگ مرے ہیں، اور چائنا جیسی پاپولیشن میں 3,500 کوئی معنی ہی نہیں رکھتا، ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ میرے خیال سے زیادہ روزانہ کی جو ان کی موت ہے وہ اس سے زیادہ کی ہوگی۔
تو حیرت کی بات یہ ہے کہ 72,000 لوگ جب اس وائرس سے ریکور ہو سکتے ہیں تو اس مرض کو کیوں اتنا چھوت اچھوت بنا دیا گیا، اس مریض سے کیوں اتنا دور بھگایا جا رہا ہے، کیوں یہ خوف کا ماحول، تاکہ لوگ اس کو نکالنے پر مجبور ہو جائیں اور خود آپ اپنے آپ کو بچانے پر۔ اور پھر حد تو یہ ہو گئی کہ ہندوستان میں اس کو ہندو مسلم وائرس بھی بنا دیا گیا، تاکہ ابھی میڈیا جو بھونک رہی ہے کنٹینیو 3 دنوں سے تبلیغی جماعت کے مرکز کو لے کر کہ پورا کا پورا ہندوستان میں وائرس اسی مسجد سے پھیلا، کہ اسی مسجد میں آنے والی جماعتوں نے پورے ہندوستان میں یہ وائرس پھیلایا ہے، یہ کون سی چیز ہے؟ مجھے شرم آتی ہے ہندوستان کی اس میڈیا کو دیکھ کر کے، حیرت ہوتی ہے کہ یہ دلال اور دجال میڈیا جس طرح کا پروپیگنڈا آج ہندوستان میں پھیلا رہی ہے، ذرا بھی ان کے دل میں یا ذرا بھی ضمیر ان کا زندہ ہوتا تو ایسی مہاماری کے وقت، ایسے وبائی مرض کے وقت وہ ہندو مسلم فسادات پر بات نہیں کرتے۔ آج جو پہلے مریضوں کی موت ہوئی وہ سب کیا نظام الدین مرکز سے آئے ہوئے تھے؟ کنیکا کپور جو ایک بالی ووڈ کی کوئی ایکٹر یا سنگر کوئی، جس کے متعلق بہت آپ ہی لوگوں نے پھیلایا تھا میڈیا والوں نے کہ کئی منسٹروں کو جا کر کے ملی، کیا یہ بھی جماعت میں جا کے آئی تھی؟ کیا یہ بھی تبلیغی جماعت کے مرکز میں کوئی درس لے کر کے آئی تھی؟ کہاں کی یہ چیزیں ہیں؟ یہ جو پروپیگنڈا ہے میں اس کے خلاف ہوں۔ اس کو آپ سمجھیں آج کہ اس وائرس کے نام پر کچھ غلط چیزیں جو ہو رہی ہیں اس کے میں خلاف ہوں۔ ہاں میں مانتا ہوں کہ یہ مرض پھیلا ہوا ہے اور جہاں پر بھی یہ وائرس اٹیک کیا وہاں پر لوگوں کی موتیں زیادہ ہو رہی ہیں۔ ہم کو یہ چاہیے کہ ہم سب مل کر کے اس کا دفاع کریں، اس سے بچنے کی ترکیبیں دیں۔ اگر کسی ہندو کو لگے، کسی کرسچن کو لگے، اس کے ساتھ بھی ہم اچھا ہی سلوک کریں، اس کو حوصلے کی باتیں کریں کہ اس وبائی مرض میں تو مبتلا ہوا ہے، نہ گھبرا، سب مل کر کے تیری حفاظت کریں گے۔ یہ نہیں کہ یہ مرض اس کے مذہب سے پھیلا ہے۔ یہ طریقہ میں تو پہلی مرتبہ پوری دنیا کے اعتبار سے دیکھوں تو ہندوستان میں ہی نظر آ رہا ہے، باقی کسی ملک نے اس کو کسی مذہب سے نہیں جوڑا، اس وائرس کو کسی مذہب سے نہیں جوڑا۔ خیر، اور کچھ باتیں جو شکوک و شبہات پیدا کرتی ہیں ان معاملات کو لے کر کے کہ لاک ڈاؤن کا کیا پلان پہلے سے چل رہا تھا، 8-9 سال پہلے سے، کیا 10 سال پہلے ہی سے اس کی ترتیب دیا گیا تھا؟ اگر ترتیب دیا گیا تھا تو کس مقصد کے لیے؟ کیونکہ لوگوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے۔ میں نے جس تنظیم کا نام لے کر کے کہا ہے، الومیناتی اور دیگر جو کچھ یہودیوں کی تنظیمیں ہیں، کچھ شیطان کے پجاری ہیں، ڈیول ورشپرز، ان کا ایک اور بھی بڑا پلان ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کو غلامی کی زنجیر میں جکڑیں، ہم جو کہیں وہ ہونا چاہیے اور ہم جس طرح سے چاہیں ویسا ہونا چاہیے۔ اس غلامی کے لیے بھی بہت کوششیں چل رہی ہیں، ایسے پابند بنا دیا جائے کہ ہم کہیں تو نکلو، ہم کہیں تو اندر چلے جاؤ۔ اس طرح سے اس کی ایک ریہرسل ہو رہی ہے۔ مجھے جہاں تک لگتا ہے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں کہ میں یہ جو چیزیں ہیں وائرس کے لیے لاک ڈاؤن ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، میں خود گھر پہ بیٹھا ہوں، ہم سوشل ڈسٹینس رکھے ہوئے ہیں، جو کچھ بھی ہے پریکاشن جو ہمارے ہیلتھ منسٹر نے بتایا اس کو ہم کر رہے ہیں۔ لیکن اس لاک ڈاؤن سے کوئی غلط فائدے اٹھا رہا ہے اس سے، تو اس کے میں خلاف ہوں۔ میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں، تمام میرے سامعین کو، ہمارے ناظرین کو، میرے عزیزوں، کہ یہ غلامی کی زنجیر میں جکڑنے کی ایک بڑی چال پہلے سے چلی آ رہی تھی، اور ٹیلی ویژن پر بھی ہر سال انہوں نے اس طرح کے منظر دکھا کر کے لوگوں کی ایک مائنڈ پروگرامنگ کی ہے۔ مثال کے طور پر بگ باس کو بتا کر کے کہ اس کے گھر میں 3 مہینے تک اچھے اچھے بڑے بڑے سیلیبریٹیز کو قید کر کے رکھا گیا ہے۔ وہ ان کی مرضی سے ہی ہوتا ہے اگرچہ، لیکن یہ درشایا گیا ہے کہ 3 مہینے بغیر موبائل، بغیر فلاں چیزوں کے ایک گھر کے اندر قید رہیں گے آپ۔ مثال وہ ایک کوارنٹائن ہی ہے، ایک آئسولیشن ہی ہے، اگرچہ وہاں سوشل ڈسٹینس نہیں ہوتا ہے، بہت خرافات ہوتی ہیں۔ ایک طرح سے ذہن سازی اس میں بھی چلتی رہی، ہم محسوس کرتے رہے آخر اس کو اتنی زیادہ پذیرائی کیوں دی جا رہی ہے کہ ایک گھر میں قید ہو کر کے آخر کیا دکھانا کیا چاہتے ہیں؟ اس سے ہمارے معاملات کون سے صحیح ہونے جا رہے ہیں؟ معاشرے میں کون سی اچھائی آ رہی ہیں بگ باس سے؟ اس کے پیچھے بھی سب سے بڑی ایک سازش یہی ہے کہ تمہیں اندر بند کر کے، قیدی بنا کر کے ہم کیسے رکھ سکتے ہیں کہ جیسے بگ باس آرڈر دے اسی کے اعتبار سے تمہیں چلنا ہوگا۔ وہ جب کہے اندر آؤ اندر آ جاؤ، جب کہے باہر جاؤ باہر چلے جاؤ۔ تو کیا یہ تمام کھیل نہیں چل رہے ہیں؟ اگر یہ سب پلاننگ ہے اور
ساری سازشیں ہیں، تو میں امت مسلمہ کو بیدار کرنا چاہتا ہوں، اے مسلمانوں، ہر سازش کو بے نقاب کرو اور پہچانو کہ اگر تمہیں کوئی تمہاری اپنی آزادی چھیننے کی کوشش کرے تو اس کے خلاف آواز اٹھانا ہمارا یہ اخلاقی فرض بھی ہے، اور ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں یہاں کا جمہوری حق بھی ہمارا ہے کہ ہم اپنی آزادی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی اظہار رائے کی آزادی ہمارے پاس ہے، ہم اس کو اظہار کر سکتے ہیں۔ جو شکوک و شبہات کی بات میں کر رہا ہوں، بعض لوگوں نے مجھ سے کہا کہ اگر جیسے کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہیں نہیں یہ ہمارے انڈیا کی گورنمنٹ نے NRC وغیرہ کی وجہ سے یہ لاک ڈاؤن کیا، میں اس کا قائل نہیں ہوں، کیونکہ اگر ایسا ہی معاملہ ہوتا تو چائنا میں کون سی NRC تھی، امریکہ میں انگلینڈ میں کون سی NRC ہے، دوسرے کنٹریز بھی لاک ڈاؤن کیے ہوئے ہیں، وہ بھی اس پینڈیمک وائرس سے جوجھ رہے ہیں۔ میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کو اس طور پر جو دکھایا گیا ہے، یہاں پر خالص ہندوستان ہی کا مسئلہ نہیں ہے، چائنا اس کے پیچھے کیا کر رہا ہے، کیوں وہ اپنا اتنا بھاری نقصان کروانا چاہے گا۔ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر یہ کوئی بایو ویپن ہی ہے تو کیا اس کی اکنامک اتنی نیچے نہیں چلی جائے گی کہ پورے ورلڈ سے اس کا ایکسپورٹ امپورٹ بند چل رہا ہے؟ نہیں میرے عزیزوں، کوئی ایکسپورٹ امپورٹ ساری چیزیں بند نہیں ہیں۔ نیوز اٹھا کر کے دیکھو، ان وائرس کے پھیلنے کے زمانے میں چائنا نے سب سے زیادہ ایکسپورٹ کیا ہے اپنے ماسک کو، وینٹیلیٹر کو، سب سے زیادہ وہ بیچ رہا ہے۔ اور پھر حیرت کی بات یہ بھی ہے کہ یہ کرونا وائرس جس کو ہوا ہے اس کو ٹیسٹ کیسے کریں گے آپ، کیسے پتا چلے گا؟ ہر لیب کو یہ اتھارٹی نہیں ہے انڈیا کی یا کسی بھی ملک کی کہ وہ وائرس کو چیک کر کے بتائے۔ وہ ٹیسٹ کٹ ہے، خاص طور پر اس کو بھی چائنا نے بنایا، اب یو ایس بھی بنا رہا ہے، یو ایس کے پاس بھی ہے۔ تو یہ لوگ جو ٹیسٹ کٹ دیں گے اسی سے چیک کریں تو ہی پتا چلے گا کہ کرونا وائرس ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا میں انہوں نے ٹیسٹ کٹ بھی سپلائی کی ہیں، تو یہ تو تجارت چلی تو رہی ہے۔ اور کیا اس بات پر بھی آپ کو حیرت نہیں ہوتی کہ اچانک 3 مہینے کے اندر یہ ریکور کیسے ہو گیا؟ جو چائنا کے ایک شہر سے دوسرے شہر وائرس نہیں پھیلا، پوری دنیا میں پھیل گیا۔ اس کے ہاں خود سارے شہروں میں نہیں تھا، سارے دنیا میں پھیلا۔ بہرحال میرے شک ہیں، یہ شبہات ہیں، میں یقین کے ساتھ یہ تمام چیزیں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں۔ آپ میرے شکوک و شبہات کو دور کرنا چاہیں، مجھے آپ میسج کر کے بتا دیں اس کے پیچھے کیا معاملات تھے۔ اور اچانک آپ دیکھیں کہ ویکسین بھی آ جائے گی، اور ویکسین بھی کوئی غریب ملک نہیں بنائے گا، یا تو چائنا بنائے گا یا امریکہ بنائے گا یا یورپ، کوئی بھی یہ بڑے دولت مند جو کنٹریز ہیں یہ بنائیں گے۔ آپ اگر یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر یہ مرض لوگوں کو زبردستی ڈرانے کے لیے کیا گیا ہے تو بڑے بڑے لوگ کیوں اس سے افیکٹڈ ہیں؟ جیسے کہ کینیڈا کے پرائم منسٹر کی بیوی افیکٹڈ ہو، برطانیہ کے، انگلینڈ کے جو وہاں کا شہزادہ ہے، پرنس ہے، اس کو افیکٹ ہوا، وہ افیکٹڈ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بڑے بڑے سیلیبریٹیز ہیں، وہ افیکٹڈ ہیں۔ اسرائیل کے پرائم منسٹر کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ تو اتنے بڑے بڑے لوگ افیکٹڈ ہیں تو معمولی نہیں ہو سکتا، یہ ہے ضرور، یہ وائرس کچھ تو ہے پھیلا ہوا ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا اس کے بھی بارے میں مجھے یقین نہیں ہے۔ آپ دیکھنا چند دنوں کے بعد یہ نیوز بھی آ جائے گی، یہ جتنے بڑے بڑے لوگ افیکٹڈ ہوئے اس میں مرے گا کوئی نہیں۔ ان کو دکھانا ہے کہ فلاں بھی افیکٹ ہوئے تاکہ لوگ یہ ڈریں کہ بڑے سے بڑے لوگ جو فل کوارنٹائن میں رہتے ہیں، لوگ وہ خود ہی آپس میں سوشل ڈسٹینس رکھتے ہیں، اس کے باوجود جب ان کو وائرس پکڑ چکا ہے تو پھر تمہارے اور ہمارے کیا حال ہو سکتے ہیں۔ خیر، جو میڈیا ہمیں بتائے اسی کو ماننا پڑتا ہے، آج کے حالات ایسے ہیں۔ اسی لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت زیادہ نیوز کے پیچھے نہ رہیں، لائیو اپڈیٹ دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ، صرف کرونا کتنے ہوئے گننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا ضرورت ہے آپ کو یہ تمام چیزیں بار بار آپ دیکھ کر کے اپنے آپ کو گھبراہٹ کے شکار بنا رہے ہیں، خود خوف اور ڈر کے ماحول میں جی رہے ہیں۔ چھوڑ دو ان تمام چیزوں کو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا میں لگ جاؤ کہ اگر یہ مرض پھیلا ہے تو مولا تو ہی اس میں شفا دے سکتا ہے، اور ہم نے اپنی طرف سے جو پریکاشن تھا وہ کر لیا ہے۔
آپ اپنی گھبراہٹ کو مزید کیوں بڑھا رہے ہیں؟ ان کے پلان کے مطابق آپ اپنے آپ کو خوف میں مبتلا نہ کریں، نہ ڈریں، یہ ڈرانا ہی چاہتے ہیں۔ کچھ لوگ بہت زبردستی ڈرانا چاہ رہے ہیں، اس چیز کو غیر معمولی طور پر اس میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ ایک بیماری کے لیے جتنا ڈرانا تھا وہ ہو گیا، ہمارے پرائم منسٹر نے جب کہہ دیا تو پوری بات ہو گئی۔ لیکن جس طرح سے میڈیا کو، جس بھی چینل کو کھولو اس میں صرف کرونا وائرس دکھے گا آپ کو۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ سارے نیوز اینکرز کو وائرس لگا ہوا ہے، جو کنٹینیو کرونا وائرس کے ہی متعلق ساری باتیں یہ کہہ کر کے عام آدمی کے ذہن کو ایسا پراگندہ کر دیے ہیں، بیچارہ خوف اور ڈر کے ماحول میں جی رہا ہے۔ اور اس ڈر کے ماحول میں کتنے لوگوں کو ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے وہ معلوم نہیں۔ اور اس بیچ میں کئی ایسی خبریں بھی آتی ہیں کہ زبردستی کچھ لوگوں کو اٹھا کر کے لے جایا گیا جن کو کوئی چیز نہیں تھی، اور ان کو یہ گھوشت کر دیا گیا کہ اس کو کرونا وائرس ہے۔ افسوس اس بات کا ہے میرے عزیزو، ری چیک کرنے کے لیے بھی تو ہمارے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے۔ اگر انہوں نے گھوشت کر دیا تو ہو گیا، ہم اس کے کراس چیکنگ کیسے کروائیں گے؟ کراس چیکنگ کیسے کروائیں گے کہ ہم اس کو نہیں مانتے؟ ظاہر سی بات ہے اسی ٹیسٹ کٹ سے ہی پھر سے آپ کو چیک کرنا پڑے گا جو ٹیسٹ کٹ ان کا بنا ہوا ہے۔ دوسری بات، کسی مرے ہوئے آدمی کو، کسی باڈی کو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ کرونا وائرس سے اس کا انتقال ہوا ہے، تو آپ کو ماننا پڑے گا، کیونکہ ساری چیزیں ان کے پاس ہیں۔ میرے عزیزو، میں ان سب کے لیے بھی یہی کہنا چاہوں گا، کسی بھی غریب آدمی کے ساتھ ایسے معاملات نہ کریں۔ کل ہی ممبئی کی خبر یہ بھی ملی، کسی مسلمان آدمی کا انتقال ہوا جو ڈائلیسس پر تھا اور اس کو ہاسپٹل لے جا رہا تھا، اس کا بیٹا راستے میں انتقال ہوا۔ ایک دن پہلے اس سے ہاسپٹل والوں نے چیک کیا تھا، اور دوسرے دن موت کے وقت ہاسپٹل والوں نے فون کر کے کہا کہ تمہارے باپ کی موت کرونا وائرس سے ہوئی ہے۔ تو یہ نوجوان اپنے باپ کو لے کر کے ادھر ادھر بھٹکتا رہا، اس کے بعد قبرستان گیا تو قبرستان والوں نے دفن کرنے سے انکار کیا، جو خبریں آ رہی ہیں۔ اور پھر بعد میں یہ بھی تردید ہوئی کہ قبرستان والوں نے دفن کرنے سے منع نہیں کیا، بعض دوسرے لوگوں نے، پولیس ادھیکاریوں نے، بہرحال جن لوگوں نے بھی کیا، بعد میں اس لڑکے کے باپ کو، جس کا نام اقبال احمد کچھ بتایا جا رہا ہے، اس کی لاش کو جلایا گیا۔ ایک مسلمان کی لاش کو جلایا گیا۔ کیا اس لاک ڈاؤن کی آڑ میں یہی سب کیا جائے گا؟ کسی ایک مذہب کو ٹارگٹ کیا جائے گا؟ جس طرح سے میڈیا کر رہا ہے اور جس طرح سے یہ بی ایم سی یا پھر میونسپلٹی کر رہی ہے، کیا یہ ٹارگٹ کرنے کے لیے لاک ڈاؤن ہے؟ اگر ہے تو پھر میں اس کے خلاف بولوں گا۔ اگر یہ سارے ملک کے مفاد میں ہے تو ٹھیک ہے، ہم تعاون میں ہیں، اور اگر خالص ایک مذہب کو ٹارگٹ کر کے یہ کیا جا رہا ہے، میں اس کے خلاف بولوں گا۔ اگر آپ اس لاک ڈاؤن کے چلتے ہوئے لوگوں کو یہ کہیں گے کہ تمہاری لاشیں نہیں دی جائیں گی، جلا دی جائیں گی، پھر مجھے یہ بھی خبر ہے کہ اس فیصلے کو پھر رد کر دیا گیا ہے اور کچھ رولز بتا دیے گئے ہیں کہ اس رولز کے تحت آپ اپنے قبرستان میں دفن کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ بھی رولز بناؤ آپ، لیکن انتم سنسکار جو ہے، آخری رسومات جو ہیں، اس کے اپنے مذہب کے مطابق اسے دو۔ اگر کرسچن مرے تو بھی میں یہ نہیں کہوں گا کہ زبردستی آپ ہمارے قبرستان میں یا پھر ہندوؤں کے قبرستان میں یا ان کی شمشان بھومی میں لے جائیں۔ نہیں، اس کے مذہب کا آپ احترام کرو۔ حکومت سے میں کہوں گا کہ اس کے مذہب جس طرح سے اس کے آخری رسومات چاہتا ہے، اسی طرح سے اس کو آپ پیش کریں، اس کی باڈی دے دیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں جو تمام ادیان اور مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، سب کے حقوق کا احترام کیا جائے۔ حکومت سے یہ میری بات ہے۔ اگر خالص ایک ہی مذہب کو ٹارگٹ کرنا ہے تو پھر ہم اس کے خلاف ہیں۔ جو چیزیں چند جگہوں پر نظر آ رہی ہیں، اس میں پولیس کی بربرتا اور ان کی سختیاں بھی کچھ جگہ سامنے نظر آئیں۔ میں نہیں کہتا کہ پولیس کو ایکشن نہیں لینا چاہیے، پولیس اپنے اعتبار سے کام کرے۔ ظاہر سی بات ہے ان کی بڑی ذمہ داریاں ہیں لاک ڈاؤن میں، ان کی تعداد کم ہے اور لوگوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اتنے سارے لوگوں کو کور کرنا یہ ان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ وہ لوگ اپنے دن رات محنت کر کے جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ میں اس کا ان لوگوں کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ آپ مرض کو روکنے میں آپ خود راستوں پر ہیں، کھڑے ہیں اور لوگوں کو روک رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر چند پولیس کے ایسے اہلکار جو ٹارگٹ کر کے صرف مسجدوں میں جوتے پہن کر کے داخل ہو جائیں اور نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کو مسجد میں ماریں، چاہے وہ 5 لوگ ہوں 6 لوگ ہوں، ایسی بھی خبریں ہمیں ملتی رہی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ یہ خبریں جھوٹی ہوں۔
اور پولیس اس طرح کی حرکت نہ کرے. آپ لاک ڈاؤن کے خلاف کوئی بھی النگھن کر رہا ہے تو آپ اسے سمجھائیں. چاہے تو آپ کو کیس کرنے کا حق ہے, آپ اس کے خلاف کیس کریں, لیکن مار کر کے اس کی ویڈیو وائرل کرنا, آپ کو اس کا حق کس نے دیا ہے؟ لوگوں کی اپنی عزت ہے, ایک امام کی اپنی عزت ہے, وہ امامہ اور جبہ پہن کر کے اس کو آپ دوڑا رہے ہیں اور اس کو مار رہے ہیں. لوگوں میں کیا امیج پیش کرنا چاہتے ہیں آپ؟ اگر اس نے قانون کے خلاف کیا ہے, لاک ڈاؤن کے خلاف راستے پر وہ آیا ہے اور مسجد میں آیا ہے اور اجتماع کیا ہے, لوگوں کو جمع کیا ہے, آپ اس کے خلاف ایکشن لیں, اس کو قید کریں, اس کو گرفتار کریں, آپ کے قانون کے مطابق اس پر کیس درج کریں آپ. لیکن وہ نہ کر کے پولیس اپنا ہاتھ صاف کرنا چاہ رہی ہے, ڈنڈے مار کر کے اس کی ویڈیو جاری کر کے لوگوں میں اس کو ذلیل کرنا. یہ کیا کون سا مقصد ہے؟ اس کے پیچھے کوئی کارن ہے, آپ کا مقصد ہے؟ میں اس کے خلاف ہوں. پولیس ضرور ایکشن لے, گیدرنگ کے خلاف آپ کو ایکشن لینا ہے, لو آپ, جو اس طرح سے کرے. جیسے کہ بہت جگہ بڑے بڑے شہروں کی پولیس نے ایکشن لیا ہے. بنگلور کی پولیس نے گاڑیوں کو ضبط کیا ہے, کئی جگہوں پر کیس درج کیے گئے, جنہوں نے النگھن کیا ان کو کورٹ میں پہنچایا ہے, ان کو قید میں رکھا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ قانون کے خلاف جو بھی جائے گا پولیس کو کارروائی کرنے کا حق ہے, لیکن ذلیل کرنے کا حق نہیں. کسی بھی جگہ پر پولیس اس طرح کی کسی بھی مذہبی آدمی کو یا عام ناگرک کو بھی ذلیل نہیں کر سکتی. کیا پولیس اس طرح سے ماں اور بہنوں کو راستے پر کھینچ کر کے لا کر کے انہیں ننگا کر سکتی؟ چاہے اس کا کیسا بھی جرم ہو, پولیس کو یہ ادھیکار ہے, حق ہے. تو اگر یہ حق نہیں ہے پولیس کا, تو پھر میں چاہتا ہوں ایکشن لو قانونی اعتبار سے. آپ جس بھی مسجد والوں نے یا جہاں پر بھی گیدرنگ اس طرح سے قانون کے خلاف کیا گیا ہے, میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ ایکشن لو, کیس کرو ان پر, گرفتار کرو ان کو. لیکن ذلیل کرنے کا اور ان کو رسوا کرنے کا اور پھر ان کی ویڈیو وائرل کرنے کا یہ حق کسی بھی پولیس ڈپارٹمنٹ کو میں سمجھتا ہوں نہیں ہے. ہمارے ہر ایک ناگرک کی اپنی ایک عزت ہے, اس کی اپنی ایک عزت نفس ہے, اس کا احترام ضروری ہے. میرے عزیزوں, یہ چند شکوک و شبہات تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. خاص طور پر چند دنوں پہلے کا ایک میگزین دی اکنامسٹ, یہ انہی لوگوں کی طرف سے نکلتا ہے, اس کی کچھ تصویریں بھی ہمارے ذہن میں کچھ خلجان پیدا کی. اس میں تو باضابطہ طور پر فرنٹ پیج پر تصویر تھی, باضابطہ یہ تصویر میں دکھایا گیا تھا کہ ایک غیب سے ایک ہاتھ ہے, ہاتھ کس کا ہے وہ معلوم نہیں ہے, اس کے ہاتھ میں ایک رسی ہے, نیچے ایک آدمی ہے, جو آدمی کوئی حکومت والا لگ رہا ہے, اور اس کے ہاتھ میں ایک کتا ہے جس کے ہاتھ میں اس کے گلے میں رسی ہے. یعنی ایک ہاتھ ہے جو کنٹرول کر رہا ہے آدمی کو بھی اور جانور کو بھی, گویا کہ سارے لوگوں کے گلے میں رسی ڈال کر کے انہیں کھینچنے کا ایک پلان یہ بھی ہے. تو یہ ایک طرح سے غلامی کی زنجیر میں لے جانے کے اگر یہ پلان ہے تو میں اس کے خلاف ہوں. ہونا یہ چاہیے. ہم دعا بھی کر رہے ہیں اور پریکاشن کے لیے لوگوں سے کہہ بھی رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن اور یہ تمام چیزیں کسی کے حق میں مفید نہیں ہیں, کسی کے حق میں مفید نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں اس کے نقصانات گورنمنٹ کو بھی اٹھانے پڑ رہے ہیں, عوام کو بھی اٹھانے پڑ رہے ہیں, سارے لوگوں کو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھے ذہن رکھنے والی کوئی بھی گورنمنٹ لاک ڈاؤن میں اتنے لمبے دن نہیں کھینچے گی, کیونکہ اس میں خود ان کا بھی نقصان ہے. لیکن مرض کی وجہ سے یہ کیا گیا ہے, یہ وبا جو پھیلی اس کی وجہ سے کیا گیا ہے. تو ہم تو دعا یہی کریں گے کہ اللہ رب العزت اس وبا کو جلد سے جلد ہمارے ماحول سے اور ہمارے ملک سے بلکہ پوری دنیا سے اس کا خاتمہ فرمائے. جہاں جہاں پر بھی اس مرض نے اٹیک کیا ہے لوگوں کو, اس مرض کا خاتمہ جلد سے جلد ہو جائے. لیکن حکومت کے سلسلے میں ہمارے جو معاملات ہیں کہ جس کو بھی یہ وائرس ہوا ہے اس کو اعتماد میں لیں پہلے, اور اس کو یہ ساری چیزیں بتایا جائے کہ یہ وائرس لگا بھی ہے یا نہیں ہے. ون سائیڈ کوئی بھی کام نہ کیا جائے کہ گھر والوں کی انوالومنٹ ہی نہیں ہوگی. جس مریض کو اٹھا کر کے لے گئے, جب تک وہ اندر ہے نہ تم دیکھ سکتے ہو, نہ بات کر سکتے ہو, نہ چھو سکتے ہو. یہ سب معاملات ہیں. یہاں پر ایک بھروسے کی بات آنا بہت ضروری ہے. آپ نے جس کو اٹھا کر آپ لے گئے ہیں اس کے گھر والوں کو اعتماد میں لینا ضروری ہے. حقیقت میں اس کو وائرس ہے یا نہیں یہ کیسے پتا چلے گا؟ جو ڈاکٹرز بتائے ہیں اگر اس کو کراس ویریفیکیشن کرنا ہے اس کے گھر والوں کو تو اس کا حق اسے دیا جائے. اگر اس کو اعتماد نہیں کسی ہاسپٹل کے کسی ایک ڈاکٹر پر, وہ دوسری جگہ دوسرے ڈاکٹر سے سمپرک کر کے اپنے مریض کو ویریفیکیشن کر سکے کہ حقیقت میں میرے باپ کو وائرس لگا بھی ہے کہ نہیں لگا ہے.
یہ میں چاہتا ہوں کہ اعتماد میں لیا جائے، بھروسے میں لیا جائے، لیکن یہاں پر ایسا ہو رہا ہے کہ ون سائڈ کام کیا جا رہا ہے۔ خاص طور پر کل ایک ویڈیو بھی وائرل ہو رہی تھی، ایک مسلم فیملی ہے، اس پوری فیملی کو لے جا کر کے کوارنٹائن کر دیا گیا اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارا سب پازیٹیو آیا ہوا ہے، کورونا پازیٹیو آیا ہوا ہے، جبکہ اس گھر والے سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں نہ سردی ہے نہ بخار ہے، کوئی سمٹمز ہمارے اندر نہیں، ہم بالکل الحمدللہ سوستھ ہیں، اچھے ہیں، صحت مند ہیں۔ تو آخر کیوں اس طرح سے اٹھا کر کے لے جایا جا رہا ہے؟ تو جب آپ عوام کا اعتماد نہیں جیتیں گے تو پھر عوام اس کے خلاف اپنے دل میں زہر رکھے گی۔ میں یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں حکومت وقت، ہیلتھ منسٹری وغیرہ کو، کہ آپ اعتماد میں لے کر کے یہ کام کریں گے تو سب کے حق میں بہتر ہوگا، بھلا ہوگا، ورنہ کسی کو بھی اٹھا کر کے لے جا کر کے اس کو کورونا وائرس کا گھوشت کر دیا جائے تو کراس ویریفیکیشن کے لیے اس کے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آخر میں میرا میسج میرے تمام سامعین سے یہ ہوگا کہ اگر یہ الومناتی یا فری میسن جیسی تنظیمیں، یہودی دجالی میڈیا اس کے خلاف آ کر کے کچھ پروپیگنڈے پھیلا رہی ہے تو تم بیدار رہو، تم آگاہ رہو کہ اگر تمہیں غلام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ابھی سے تم بیدار رہو کہ ہم کو اللہ رب العزت نے آزاد پیدا کیا ہے، ہم کسی کی غلامی میں نہیں جا سکتے۔ اسلام غلامی کے خلاف آیا ہے، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے آیا ہے، ہم غلامی کی زنجیر میں پھر دوبارہ کبھی نہیں جکڑیں گے۔ امت مسلمہ آج یہ مرض کے جانے کے بعد انشاءاللہ العزیز اسی طرح صفوں میں کھڑی رہے گی جس طرح پہلے کھڑی تھی، اس لیے کہ ان کے خلاف جو معاملات میں نے اسٹڈی کی ہیں، یہ کن کن چیزوں کے دشمن ہیں، وہ ایک چند لفظوں میں اگر میں آپ کو بتاؤں، یونیٹی، کسی بھی مذہب کی یونیٹی انہیں برداشت نہیں ہے۔ جیسے جمعہ میں اجتماعات ہوتے ہیں، حج میں اجتماع بہت بڑا ہوتا ہے، اس کے خلاف ہے۔ انہیں یہ چاہتے ہیں کہ یہ توڑ دیے جائیں اجتماع، فردن فردن لوگوں کو رکھا جائے، الگ الگ کر دیا جائے تاکہ کل ملا کر کے کسی کے خلاف کھڑے نہ ہو سکیں۔ یہ دجالی جو تنظیمیں ہیں ان کے پروگرام کی بات میں کر رہا ہوں، یہ یونیٹی کے خلاف ہیں۔ مذہبیت کسی کے اندر نہ آئے، یہ اس کے خلاف ہے کہ کوئی بھی آدمی مذہبی بن کر کے نہ رہے، یعنی خالص عبادتوں کا اور اللہ کی ذات پر توکل کرنے والا ایسا نہ رہے، بلکہ ان کے بہت سارے اعتقاد ایسے ہیں کہ آدمی کے اندر لا مذہبیت لائی جائے۔ سیکولرزم ان کا ایک بہت بڑا محرہ ہے، جس طرح سے ہر جگہ پر آدمی کو یہ کیا جا رہا ہے کہ اس کو لادینیت کی طرف لایا جائے۔ تو یہ اگر تم نمازوں پر یقین رکھنے لگ گئے، اللہ کی ذات پر، یہ ساری چیزوں پر یقین رکھنے لگ گئے تو یہ ان کے پلان کے خلاف ہو جائے گا۔ تم اگر یونیٹی برقرار رکھے تو یہ ان کے خلاف ہو جائے گا۔ یہ تمام چیزیں ان کو توڑنا ہے، اس لیے میں آج بھی یہ اپنے تمام ناظرین اور سامعین سے گزارش کروں گا کہ واپس جب تم کھڑے ہوں گے تو اسی امید کے ساتھ کہ میرا کندھا دوسرے کندھا مسلمان مومن کندھے کے ساتھ لگا رہے گا، ہم متحد رہیں گے، متفق رہیں گے، آپسی اختلافات اور تنازعات کو ختم کر کے، کیونکہ ہمارے درمیان بہت ساری مشترک چیزیں ایسی ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ سب کو وہ قوم میں پیدا کیا جس قوم کا خدا صرف ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ہم اس قوم میں پیدا ہیں، ہم اس مذہب میں ہیں جن کا رسول بھی ایک ہے، رسول کریم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جنہوں نے ہمیشہ یونیٹی کی بات کی ہے۔ ہماری کتاب ایک ہے، قرآن مقدسہ، ہم سب کا قبلہ ایک ہے، ہم سب پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں ایک ہی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم سب کو ایک زبان میں نمازوں میں اور نماز جمعہ کے خطبات میں جوڑ دیا گیا ہے، چاہے تم عربی ہو، انگریزی ہو، چاہے تم ہندی ہو، پاکستانی ہو، بنگلہ دیشی ہو، کسی بھی ملک کے رہنے والے ہو، جب نماز پڑھو گے تو صرف عربی زبان میں پڑھو گے، جب حج کے ارکان ادا کرو گے تو آپ صرف عربی زبان میں۔ تو یہ یونیٹی جس کے وہ دشمن ہیں اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے جمعہ آج ان لوگوں نے چھین لیے، اجتماعات ختم ہوئے، لیکن میرے عزیزو یاد رکھو، اگر یہ مرض اور یہ وبا کی بات نہ ہوتی تو ہم کسی بھی صورت میں اپنے جمعہ سے ہاتھ نہیں دھوتے، ہم کسی بھی طرح سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ اس بات کو یاد رکھیں، آج ہم نے یہ کڑوے گھونٹ پی کر کے اپنے گھروں میں ظہر کی نماز ادا کر رہے ہیں تو صرف اور صرف اس وجہ سے کہ یہ وبا سب کو نہ گھیرے، بعد میں کہیں ایسا نہ ہو
کہ جیسے تبلیغی جماعت کے مرکز کو لے کر کے آج پوری میڈیا دجالی میڈیا پھیلا رہی ہے، مسجد سے کورونا وائرس پھیلا ہے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی مسجد اور کوئی مسلمان بدنام نہ ہو، نہ ہی وہ اسلام پر دھبا لگائے کہ ہمارے اجتماعات سے وائرس پھیلتا ہے۔ میرے عزیزو، اس وجہ سے صرف اور صرف اس وائرس کے خلاف ہم بیٹھے ہوئے ہیں اپنے گھروں میں جیسے حکومت کے آدیش ہیں، لیکن اگر خالص ٹارگٹ کیا جانے لگے گا جمعہ کو یا صرف اور صرف مسجدوں کو، تو انشاءاللہ العزیز ہم صف بصف کھڑے رہیں گے، قرآن ہمارا حاکم ہوگا، اللہ ہمارا رب پہلے بھی تھا، آپ بھی ہے، ہمیں اسی ذات پر یقین ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب ہم بیمار ہوئے شفا صرف اور صرف وہی دیتا ہے۔ آپ یاد رکھیں انشاءاللہ العزیز، پچھلے جمعہ بھی میں نے عرض کیا تھا، اگر اس مرض کی وجہ سے آپ گھر میں بیٹھے رہے اور پھر آپ کی موت ہو گئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہیں شہادت کا مقام عطا کیا جائے گا، تم شہید کے مقام پر پہنچو گے۔ اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میں سب سے پہلی چیز تو یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ یہ سارے نیوز بند کریں، لائیو اپڈیٹ دیکھتے دیکھتے یہ اپنے آپ کو نہ تھکائیں، کتنے کرونا ہوئے، کتنے مریض ہوئے، کتنی ڈیتھ ہوئی، ان چیزوں سے آپ ہٹیں، کیا چل رہا ہے۔ خیر، آپ کو جو تعلیمات دی گئی ہیں پریکاشن کی، وہ سب آپ کریں۔ آپ سوشل ڈسٹینس کے لیے کہا جا رہا ہے، آپ ٹھیک ہے عمل کریں اس چیز پر، میں اس کا مخالف نہیں ہوں، لیکن اس کوارنٹائن کے درمیان کم سے کم ہوتا ایک قرآن پاک ختم کر لیتے آپ گھر میں بیٹھ کر کے، زیادہ سے زیادہ موقع آپ کے پاس تھا، آپ ایک قرآن ختم کر سکتے تھے، لیکن آپ نے اس دوران بھی، مجھے جہاں تک کی خبریں ہیں، ہمارے نوجوان تاش کے پتے کھیل رہے ہیں گھروں کے باہر، گلیوں میں یہ لوگ آج بھی رات کو کیرم کھیلنے کے لیے پوری رات لگائے ہوئے ہیں، کیرم بورڈ سجے ہوئے ہیں، تاش کے پتے چھل رہے ہیں۔ میرے عزیزو، کیا تم آج بھی اللہ رب العزت کے خوف سے نہیں کانپتے؟ آپ کے لیے رب تعالیٰ نے یہی قرآن میں فرمایا، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کہ اب بھی وہ وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ اللہ کے خوف سے ان کے دل لرز جائیں؟ اب بھی وہ وقت نہیں آیا تمہارے پاس؟ کس ہاتھ سے آپ تاش کھیل رہے ہیں آج؟ ہمارے بچے، ہمارے جوان، اگر ٹائم پاس ہی کرنا ہے تمہیں، ٹائم پاس کے لیے بہت سارے لوگ انٹرٹینمنٹ کو اور انٹرنیٹ کو اپنا ذریعہ بنا چکے ہیں، یاد رکھنا یہ وقت تمہیں جتنا بھاری پڑ رہا ہے، آپ نے محسوس کیا کہ آج 8 اور 9 دن ہو گئے گھر میں، کیسا لگتا ہے؟ یہ دن نہیں گزرتے آپ کے، جس وقت تمہارا جنازہ یہاں سے نکلے گا اور قبر کی وہ زندگی جس کو عالم برزخ کہا گیا ہے، وہاں جو قید میں رہو گے تم، وہاں تو تمہارے پاس کوئی انٹرنیٹ بھی نہیں ہوگا، وہاں تمہارے پاس کوئی موبائل بھی نہیں ہوگا۔ وہ قبر کی جو زندگی ہے اس کے متعلق ائمہ کرام نے فرمایا، وہاں کا ایک دن تمہیں 100 سال کے برابر لگے گا، گزرے گا ہی نہیں، گزرے گا ہی نہیں، گزرے گا ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم یاد الہی سے یہاں غافل رہے دنیا میں، اس لیے تمہارے لیے وہ جو قبر کا کوارنٹائن ہے، جو تنہا ہے، آپ بالکل الگ تھلگ وہاں پڑے ہیں، پکار کر کے بھی کسی کو اپنے پاس بلا نہیں پاتے۔ قیامت تک تم وہ اپنی تنہائی کا وقت کیسے گزارو گے؟ کیسے گزارو گے اس قبر کی آخری زندگی کو؟ اور دوسری ایک کیفیت یہ بھی میں بتاؤں، کچھ بندے ایسے ہوں گے جن کو قرآن سے شغف تھا، انہوں نے قرآن کو اپنا دوست بنایا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین سے ہے کہ جس وقت انہیں دفنایا جائے گا، ان کی موت کے بعد قرآن ان کی قبر میں آ کر کے ان کی معانست کرے گا، یعنی ان کے لیے دوست بن کر کے ان کے ساتھ بیٹھے گا، ان سے بات کرے گا قرآن پاک۔ اور پھر اچانک اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے، چاہے تم قبر میں 500 سال سوئے ہو، اور قیامت جس دن آئی، جس دن سارے اپنے قبروں سے مردے اٹھ رہے ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو یہ کہیں گے، یا اللہ کیا اتنی جلدی قیامت آ گئی؟ کل ہی تو ہمارے گھر والوں نے دفن کیا تھا، آج قیامت آ گئی۔ ان کو 500 سال بھی کوئی لمبے نہیں لگیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن ان کی دوستی نبھا رہا تھا ان کی قبر میں۔ جنہوں نے قرآن نہیں بنایا، ان کے ساتھ قبر میں پھر جو دوست آئیں گے، اللہ کی پناہ، نکیرین جو سختی کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کریں گے، فرشتے جو ان کے ساتھ قبر میں سختی کا معاملہ کریں گے، تو اس کے لیے تمہارا عذاب کا وہ لمحہ بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ اس لیے اس کی ایک مثال میں آپ کو بتا دوں، لوگ آج اس کو محسوس کرتے ہوں گے، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، کوئی آپ دلچسپی کی کوئی چیز دیکھ رہے ہیں،
آپ کو جس سے بہت زیادہ شغف ہے، چاہے وہ فلم دیکھ رہے ہوں، کوئی سیریل دیکھ رہے ہیں، یا پھر کچھ بچے ہمارے گیم کے ہیں جس میں پورا انٹرسٹ آپ نے لگا دیا ہے، آپ کے موبائل، کیونکہ آپ کا دوست ہے، گیم آپ کا دوست ہے، فلم آپ کا دوست ہے، سیریل آپ کا دوست ہے، آپ اس دوست کے ساتھ جیسے بیٹھے ہیں، ٹھنڈی ہوا ہے، اے سی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، کچھ لوگوں کے 6 گھنٹے موبائل پہ گزر گئے، معلوم ہی نہیں پڑا۔ کیوں؟ جس سے آپ نے دوستی کی تھی وہ آپ کے ہاتھ میں تھا۔ دوسری مثال دنیا میں یہ بھی بتاؤں آپ کو کانٹوں پر بٹھایا جائے جو ہر طرح سے چبھ رہے ہوں، اور سخت گرمی ہے، پسینے نکل رہے ہوں، کانٹوں پر بٹھایا جائے اور آپ کے اوپر موٹے موٹے لباس ڈال دیے جائے، مجھے بتاؤ ہا ہو اف تف کرتے ہوئے 1 1 منٹ گن رہے ہوں گے آپ، کبھی پہلو بدلیں گے، ادھر چبھ رہا ہے، کبھی ادھر چبھ رہا ہے، ہوتا ہے۔ دنیا میں اگر آپ کو کانٹوں پر بٹھا دیا جائے، سخت گرمی ہے اور موٹے کپڑے آپ پر ڈال دیے جائیں، وقت گزرے گا آپ کا؟ نہیں گزر پائے گا، آپ اف تف ہا ہو پہلو بدلتے رہ جائیں۔ وہی آپ کے ہاتھ میں موبائل، انٹرنیٹ، فلم ہو، سیریل ہو، آپ کا وقت گزر کے چلا جائے گا اے سی میں بیٹھ کر، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ سیم یہی بات میرے عزیزو، قبر میں جانے کے بعد جو آپ کی تنہائی ہے، جو کوارنٹائن وہاں کا ہے، اگر تمہارا دوست قرآن تھا تو وہ جنت کی ایسی ہوائیں لائے گا کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ قبر میں 500 سال کب گزر گئے ہیں۔ اتنی ٹھنڈی ہواؤں میں جو جنت کی نعمتوں کے ساتھ گزریں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اور جس کا دوست قرآن تھا ہی نہیں، اس کے لیے تو فرشتے وہاں آگ کا بچھونا بچھا چکے ہوں گے۔ حدیث پاک میں ہے، کچھ مردے جاتے ہیں قبر میں، اسی وقت اعلان ہو جاتا ہے افتحوا ابواب جہنم، فرشتوں اس کے لیے جہنم کی کھڑکیاں کھول دو، دروازے کھول دو۔ قبر میں سیدھے جہنم کی لپک اور شعلوں کی گرمی اسے پہنچتی رہے گی، اس تپش میں، اس گرمی میں جو جہنم کی آ رہی ہے، وہ پہلو بدلتا رہ جائے گا، اور پھر سانپ اور بچھو الگ کچوکے لگا رہے ہوں گے، اس کا 1 1 منٹ دشوار ترین ہو جائے گا، نہیں گزار پائے گا۔ قبر کی زندگی بہت لمبی ہو جائے گی اس کے لیے، بہت لمبی، اس کو ایسا لگے گا کہ صدیاں گزر گئی اور قیامت آ نہیں رہی ہے۔ عزیزان گرامی، آج وہ احتساب کرنے کا ہمارا وقت ہے۔ آج گھروں میں جس طرح وقت نہیں گزر رہا ہے، سوچو کہ قبر میں ہمارا وقت کیسے گزرے گا، جہاں پر کوئی ہوا کا کوئی بھی انتظام نہیں ہے، کوئی ہمارے لیے پانی کا انتظام نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اس قبر کی زندگی کو اتنی لمبی کیسے کاٹو گے آپ؟ ایک ہی ذریعہ ہے، اٹھاؤ قرآن عظیم، ان تاش کے پتوں کو رکھو، چھوڑ دو۔ توبہ کا وقت ہے میرے عزیزو، کیرم کھیلنے کا وقت نہیں، لوڈو گیم کھیلنے کا وقت نہیں ہے۔ یہ تمام آپ نے کھیلا، کوئی بھی چیز انٹرٹینمنٹ کیا، میں سمجھتا ہوں 5 منٹ، 10 منٹ، گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، کسی وقت اس نے اٹھایا۔ لیکن جس نے پورا کا پورا دن اسی میں لگا رکھا ہے، پوری رات اسی میں لگا رکھا ہے، تو یہ اللہ کی یاد سے اور اس کے ذکر سے اور اس کی پکڑ سے ایسا غافل بندہ ہے کہ جلد ہی رب تبارک و تعالیٰ اس کی سخت پکڑ کرے گا۔ آج ہم امتحان کے اس میدان میں ہیں، رب تبارک و تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ بندوں کو وہ کبھی دے کر کے آزماتا ہے اور کبھی لے کر کے آزماتا ہے۔ اس نے جب دیا، بہت کچھ دیا، آزادیاں دی، خوشیاں دی، مال دیا، اچھے کھانے دیے، تب تم کیا کر رہے تھے وہ بھی لکھا جا چکا ہے۔ آج بہت ساری چیزیں تم سے لی گئی ہیں، آزادی نہیں ہے، باہر نہیں جا سکتے، تم اپنے پسند کی بہت ساری چیزیں آج ہو سکتا ہے کھا نہیں پا رہے ہو، اپنے پسند کی چیزیں، بہت ساری چیزیں آپ استعمال نہیں کر پا رہے ہوں گے، وہ کچھ لے کر کے بھی آزماتا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر دونوں امتحانات میں آپ ناکام ہیں تو سمجھ لو کہ محرومی ہمارا مقدر بن کر رہ جائے گی، آخرت کے لیے ہمیں بڑے عذاب کی یہ وعید آئی ہوئی ہے۔ کم از کم ہم خوشیوں میں جب اچھے دن تھے تب اللہ کی عبادتوں پر نہیں آئے تھے، تو آج جب آزادیاں چھن گئی ہیں، بہت سارے معاملات ہمارے پاس، سہولیات نہیں ہیں، کم از کم یہ وقت تو ہے اپنے رب کو منانے کا۔ کبھی کبھار اسے یاد کریں، اس کا کلام مقدس اٹھائیں، 2 چند آنسو اس کے لیے تو بہائیں۔ میرے عزیزو، اس قدیر و جبار خدا نے ہمیں یہ سوال فرمایا ہے، سورہ رحمان میں ایک بار نہیں کئی مرتبہ فرمایا ہے۔ اس نے یہ ندی، نالے، درخت، پیڑ پودے، زمین کا بچھونا بچھایا، آسمان کا چھت تانا، ستارے جگمگائے، چاند اور سورج تمہارے لیے بنائے، ساری کچھ چیزیں اللہ رب العزت نے، نعمتیں تمہارے لیے بنائے،
لیکن تم اس کے لیے کیا کیے، یہی ایک سوال رہے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے ہمارے بندو تم کون کون سی اس کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟